جملہ مرحومین بالخصوص بانیان مجلس مرحومین سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وبالصواب سورتین ہاتین الى ارواح المؤمنین والمؤمنات اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم عجل لولیک الفرج اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود بحق حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات بوازبت جنہ مرحومین دے سال ثواب واسطے مجلس انہاں دی مغفرت و بلندی درجات واسطے باواز بلند صلوات بیماراں دی شفا واسطے بھی باواز بلند صلوات حاضرین مجلس بانیان مجلس اور تمام مومنین مومنات دے برکت رزق واسطے باواز بلند صلوات حجت دوران امام آخر الزمان علیہ السلام دے جل ظہور واسطے باواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال الامام جعفر الصادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ شیعتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا صلوات مولا امام جعفر صادق علیہ السلام دی ایک حدیث تھوڑے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کی تھی چھویں امام نے ارشاد فرمایا شیعتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا ہمارے شیعوں کی من جملہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں اہل بیت دی خوشی چ خوش ہونا شیعہ اہل بیت ہون دی نشانی ہے اور اہل بیت دے غم میں غمگین ہونا بھی شیعہ اہل بیت ہون دی نشانی ہے توجہ فرمائیں اہل بیت دی خوشی منانا بھی اللہ دی عبادت ہے اور اہل بیت دا غم منانا بھی اللہ دی عبادت ہے
اور کوئی عبادت بھی اللہ نے بغیر مقصد دے نہیں رکھی. توجہ فرماؤ. کوئی ایک عبادت بھی بغیر مقصد دے نہیں، چاہے وہ واجب عبادت ہے یا مستحب عبادت ہے، چاہے اس عبادت دا تعلق حقوق اللہ نالے یا حقوق العباد نالے، اللہ نے کوئی عبادت بغیر مقصد دے نہیں رکھی. اس واسطے کہ اللہ دا سارا نظام با مقصد ہے. مخلوق بے مقصد نہیں پیدا کیتی، با مقصد پیدا کیتی. انسان بے مقصد نہیں بنائے، کسی مقصد واسطے بنائے. زمین بغیر مقصد دے نہیں بنائی، آسمان بغیر مقصد دے نہیں بنائے. حتیٰ کہ حشرات العرش زہریلے جانور بھی اللہ نے بغیر کسی مقصد دے نہیں بنائے. اس دے بچے بھی تو ہر عبادت دا ایک مقصد ہے، اور عبادت گزارنو جب تک عبادت دے مقصد دا علم نہ ہوئے وہ عبادت نو حاصل نہیں کر سکتا، اس دا فائدے حاصل نہیں کر سکتا. ہر عبادت گزارنو عبادت دے مقصد دا علم ہونا چاہیے. نمازی نو نماز دے مقصد دا علم ہونا چاہیے، روزے دار نو روزے دے مقصد دا علم ہونا چاہیے، حاجی نو حج دے مقصد دا علم ہونا چاہیے، زکوٰۃ دین والے نو زکوٰۃ دے مقصد دا علم ہونا چاہیے. اگر اس نو مقصد دا علم نہیں تو جو اس دا ما حاصل ہے وہ اس نو ملے گا نہیں. تو پھر اہل بیت دی خوشی بھی اللہ دی عبادت ہے، اہل بیت دا غم بھی اللہ دی عبادت ہے. نماز دا مقصد کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ فرما رہا نماز دا مقصد ہے کہ نماز برائی تو بھی بچا لیندی، بے حیائی تو بھی بچا لیندی. کسی عبادت دا مقصد ثواب نہیں، ثواب عبادت دا اثر ہے، مقصد نہیں. توجہ فرما رہے. ہر چیز دا ایک اثر ہوتا ہے. پانی دا اثر ٹھنڈک ہوندی، اگ دا اثر گرمی ہوندی. عبادت دا اثر ثواب ہوتا ہے. ثواب خود بخود حاصل ہونے والی شے، مقصد عبادت ثواب نہیں ہوتا. اگر کوئی بندہ کسی عبادت دا مقصد ثواب سمجھ لوے تو ممکن ہے اس دی عبادت قبولیت تو رک جائے. کہ میں نماز ثواب واسطے پڑھنا، میں روزے ثواب واسطے رکھنا. جہالت دا فائدہ ہو سکتا ہے، جانن تو بعد اگر مقصد رکھے تو اللہ قبول نہیں کرتا. فرماتا ہے نماز دا مقصد ثواب نہیں، نماز دا مقصد ہے بے حیائی اور برائی تو رک جائے. آیت ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی تو بھی روک دی، بے حیائی تو بھی روک دی. دختر پیغمبر دا خطبہ فدق، اس دے اندر آقا زادی نے نماز دے واجب ہون دی وجہ، نماز دے واجب ہون دا مقصد بیان فرمایا کہ جعل اللہ الصلاۃ تنزیہا عن الکبر، کہ اللہ نے نماز اس واسطے فرض کی تھی کہ نماز دے ذریعے اللہ بندے نو تکبر تو پاک کرنا چاہتا ہے. اللہ فرما رہے نماز برائی اور بے حیائی تو روک دیئے، دختر پیغمبر فرماندے نماز تکبر تو بچان دیئے. تو پھر فرق کیوں ہے کہ خدا دے کلام میں بے حیائی اور برائی دا ذکر ہے، دختر پیغمبر دے کلام میں نماز دا مقصد تکبر ہے؟ تو یہ ساڑھے سمجھان واسطے دختر پیغمبر نے آسان کر دیتا کہ بندے برائی اور بے حیائی ان کی سمجھ دیں. سب سے بڑی برائی بھی تکبر ہے، سب سے بڑی بے حیائی بھی تکبر ہے. کہ تکبر دی سزا خدا نے دنیا چ بھی رکھی، آخرت چ بھی رکھی. الکبریاء اور ردائی، اللہ فرماتا ہے یہ صرف میری شان ہے کہ میں تکبر کر سکنا، اور کوئی یہ نہیں آکھ سکتا کہ میرے جیسا نہیں. توجہ فرما رہے ہو؟ یہ صرف میری شان، اور اس دا علاج دنیا دے کسی ڈاکٹر کو نہیں. تکبر جیسی بیماری ہر انسان نو لگ سکتی. فرمایا اس دا علاج نماز اچھے، جتنا جھکتے جاؤ گے اتنا سر بلند ہوندے جاؤ. اور کیا کسی عارف نے بہترین جملہ آکھیا، اور بالکل حقیقت مبنی جملہ، کہ جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں پھر وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے. جو اللہ کو نہیں جھکتے پھر وہ اوروں کو جھکتے ہیں، وہ لوگوں کو جھکتے ہیں، وہ زمین کو جھکتے ہیں، وہ اقتدار کو جھکتے ہیں. جو خدا کو جھکتے ہیں
پھر وہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھو بابا سے بلا بات۔ راہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کسی افطار پارٹی چ موجود آن تو اس افطار پارٹی چ کسی صاحب دے نال اس دا بیٹا بھی ہے، چھوٹا بچہ۔ تو بچہ سارے مجمع کراس کر کے خامنائی سب تک پہنچیا تو اس نے انہوں نے ایک سوال کیتا کہ آگا یہ سارے لوگ، سارے ملک امریکہ سے ڈرتے ہیں، امریکہ آپ سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس نے بچگانہ ایک سوال کیتا، شاید ماں باپ نے سکھایا ہوئے یا اس بچے دے ذہن سے، اس نے کہ سارے لوگ، سارے ملک امریکہ سے ڈرتے ہیں، امریکہ آپ سے کیوں ڈرتا ہے؟ تو مسکرا کے انہوں نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر سارے اس سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ امریکہ سے پھر ضرور ڈرتے ہیں۔ روزے دا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے، حج دا مقصد اسلام دا غلبہ ہے، زکوٰۃ دا مقصد مال دا اضافہ ہے۔ تو اس اہل بیت دی خوشی منان دا مقصد کیا ہے اور اہل بیت دے غم منان دا مقصد کیا ہے؟ روایات اور حدیث کی آخدیاں کہ اہل بیت دی خوشی نال خوشی کرو اللہ دی عبادت ہے، اہل بیت دے غم نال غم کرو اللہ دی عبادت ہے۔ تو خوشی دا مقصد کیا ہے اور غم دا مقصد کیا ہے؟ تو جو روایات نے وہ ہیں کہ اہل بیت دی خوشی دا مقصد یہ ہے کہ دل نفرت تو پاک ہو جائیں، اتحاد ہو جائے، اور غم دا مطلب یہ ہے کہ بندے کی اصلاح ہو جائے۔ اگر بندہ میلاد اہل بیت شامل ہوئے، فضائل سنے اور نعرے لگائے تو مقصد حاصل نہ ہو سکے، دل نفرت تو پاک نہ ہوئے، تو سمجھو خوش ہویا ہی نہیں۔ خوش اتنا ہوئے کہ دل نفرت تو پاک ہو جائے، معاف کر دے انہاں سارے لوگاں جنہاں نال ناراض ہے، کس دے صدقے؟ مولا علی دے کعبے چ آن دے صدقے۔ معاف کر دے انہاں سارے لوگاں نو، کس دے صدقے؟ امام محمد باقر علیہ السلام دے دنیا تے آن دے صدقے، امام محمد تقی علیہ السلام۔ کسے معصوم دی ولادت تے خوش ہو کے بندہ اپنے گھر بہ کے انہاں سارے لوگاں نو معاف کر دے جنہاں نے اس نال کوئی زیادتی کی تھی، یقین کرو اس شخص نے بھاویں میلاد وچ نہیں بھی گیا، گھر بہ کے میلاد دا سارا ثواب حاصل کر لیا، خوشی دا سارا ثواب۔ تو خوشی اتنی کرو کہ دل نفرت سے پاک ہو جائیں، اتحاد ہو جائے، اور غم اتنا مناؤ، اتنا مناؤ، اتنا مناؤ، گریہ اتنا کرو کہ بندہ ہوش میں آ جائے۔ ہر شخص تے ایک کیفیت تاری ہے جس نو آخدے نے بے ہوشی، جس دی وضاحت مولا متقیان نے کسی خطبے چ ارشاد فرمائی، اور وہ جمعہ دے خطبے چ بھی انہاں الفاظ دا تذکرہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جیسے سواریوں پر سوار سوئے ہوئے ہیں اور سواریاں چل رہی ہیں۔ فرمایا اس دنیا میں بعض لوگ ایسے ہیں جو کھا پی رہے ہیں اور سوئے ہوئے ہیں، بول رہے ہیں اور سوئے ہوئے ہیں، لین دین کر رہے ہیں اور وہ سوئے ہوئے ہیں۔ مولا وہ کیسے سوئے ہوئے ہیں؟ وہ تو بول رہے ہیں، وہ تو کھا پی رہے ہیں۔ فرمایا یہ سوئے ہوئے ہیں، کائنات کا مالک بلاتا ہے نہیں جاتے، یہ جاگتے ہوتے تو چلے جاتے، یہ بے ہوش ہو گئے ہیں، یہ سوئے ہوئے ہیں۔ دیکھو اس پنڈ کسی بڑے گھر چوں پیغام آوے نا بندے تو بندہ اس پیغام نو غور نال سندا ہے تے پھر اس پیغام تے اگر بلایا جائے تو جاندہ بھی۔ روز دی گل ہے یار، کسی بچے دی شادی کرنے میں سنیا جاندہ نہیں، ٹرنا ہو جاندے تو بلایا کیا بندے؟ اچھا نہ جاؤ، اس بندے دوان جنم لے جانا نہیں، پرچہ دے لینا نہیں، صرف بندے دے اندر ایک گل آئی ہے کہ اس پنڈ یارو بندہ باعزت ہے، اس دی خوشی ہے، اس بلایا ہے، میں جانا چاہیے۔ تو مولا علی فرماندے نے بندے بے ہوش نہیں، بندہ بلاندہ ہے تے ٹر جاندے نے، اللہ بلاندہ ہے تے نہیں جاندے۔ کیا مسجد جو آزان نہیں ہوندی حی علی الصلاۃ اسی نہیں جاندے، حی علی الفلاح اسی نہیں جاندے۔ وہ کیڑا کریم ہے، ایک دن بلایا اس نہیں گئے، اس اگلے دن پھر بلایا، کل نہیں آیا، آج آ جا میں تینا آج ہی معاف کر دیا۔ اس نے بلاوا نہیں روکا، اس نے پیغام نہیں روکا، اس نے ہدایت نہیں روکی۔
کیوں نہیں روکی؟ یہ بندہ سو رہا ہے، جب اٹھے گا تو پھر آ جائے گا۔ لیکن اس بے ہوشی چو کون کر سکتا ہے؟ وہ کیا دوائی ہے، وہ کیا طریقہ ہے کہ بندہ ہوش میں آ جائے؟ اس ہوش میں لانے کے لیے آنسو کی ضرورت ہے۔ وہ گناہوں پہ آئے تب بھی ہوش میں آ جاتا ہے، غم اہل بیت میں آ جائے پھر بھی بندہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ کدی تسی غور کیتا ہے کہ اس کائنات وچ خدا تو بعد افضل ہستی اللہ دے رسول، اور اللہ دے رسول تو بعد افضل ہستیاں 12 امام نے، دختر پیغمبر۔ اگر اس طرح آخ دیتا جائے کہ خدا تو بعد اس ساری مخلوق چوں، ساری کائنات چوں افضل ہستیاں 14۔ کسی بندے نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو پوچھا کہ امام حسین علیہ السلام دی شہادت دے بدلے کتنے بندے قتل ہو جان کہ بدلہ ہو جاندے؟ فرمایا ساری انسانیت بھی قتل ہو جائے تو خون حسین کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرمایا امام حسین یہ ساری انسانیت سے افضل ہے۔ اچھا، اتنی افضل ہستی دی شہادت، توجہ بس 2-4 جملے ایسے کہ جہدے کوئی پیغام چلا جائے، میں سمجھنا تہاڈی بڑی مہربانی، تسی بندہ اخیر نو بھی تھوڑا سن لیندے ہو۔ اتنی بڑی ہستی دی شہادت کہ رسول اللہ دے پیارے، مولا علی علیہ السلام دے پیارے، امام حسن علیہ السلام دے پیارے، اور اپنی ماں دے بہت پیارے، اور محبوب خدا، یعنی امام حسین علیہ السلام نو تسی مختلف اینگل تو دیکھو، خدا بھی محبت کرتا ہے، خدا دے رسول بھی محبت کرتے ہیں، بابا بھی اور ماں بھی اور بھائی بھی اور بہن بھی۔ اتنی عظیم شخصیت نے کہ جنہاں نال اتنے محبت دے رشتے، اتنی بڑی ہستی دی شہادت دے بدلے دختر پیغمبر نے کی منگیا؟ یہ آنسو مانگے کہ اپنے بابا کو پوچھتے ہیں کہ میرا بیٹا شہید ہو جائے گا، مجھے اللہ کا فیصلہ قبول ہے، مجھے اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے جلدی جلدی بچائیں کہ اس حسین کو کوئی رونے والا ہوگا۔ جبکہ امام حسین علیہ السلام اس واسطے شہید ہوئے ہی نہیں کہ بندے میں رون۔ امام حسین علیہ السلام دا مقصد شہادت اور ہے کہ بقائے اسلام، اصلاح امت، لیکن بی بی پاک کی پہ منگ دے رونے والے آنسو کیوں منگ دے؟ جس امام حسین دے رون والی زمین ہے، آسمان ہے، درخت نے، پتھر نے، حیوان نے، اس سب کچھ موجود ہونے ہیں، پھر بھی ایک خواہش ہے کہ یہ لوگ بھی روئیں، انسان بھی روئیں، مومنین بھی روئیں۔ یہ کیوں روئیں؟ وہ جانتے تھے یہ بیمار ہیں، ان کا علاج کہیں نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کو روئیں گے، یہ ہوش میں آ جائیں گے، یہ دین سمجھ جائیں گے، ان کی آنکھ پر ٹھیک ہو جائے گی، یہ بچ جائے گا۔ صحیح حدیث ہے، ایک آنسو کے بدلے میں جنت ملے گی، ایک آنسو کے بدلے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ ایک آنسو کے بدلے میں جنت نہیں، یہ آنسو جو غم حسین میں آتا ہے یہ بیدار کرتا ہے، جب بیدار ہوتا ہے بندہ دین پہ عمل کرتا ہے، جو عمل کرنے والا ہو وہ جنت میں جاتا ہے، اس لیے ایک آنسو کے بدلے میں جنت۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی کو دکھاوے کے لیے روئیں، نہیں، روئیں تو عقیدت سے روئیں، روئیں تو محبت سے روئیں، روئیں تو ٹوٹ کر روئیں۔ اچھا، بندہ جدوں اندروں ترٹدا ہے نا جی، وہ دی کیفیت اور ہوندی، ایک شے باہروں تروٹے، ایک شے اندروں تروٹے۔ اس نو تسی اس طرح سمجھو، مثال ہے، مثال نو پھر اس پاسے لے آواں گے۔ آنڈا ویکھیا تسی؟ آنڈا اگر باہروں تروٹے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے، زیادہ تو زیادہ بندے دی خوراک بنے گا، ضائع ہو گیا۔ لیکن آنڈا جدوں اندروں ترٹدا ہے نا تو اس وچوں ایک جاندار نکلتا ہے،
بندہ باہروں روے نا وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اندروں ترٹ کے روے تو پورا مومن ہو جاتا ہے وہ پورا انسان۔ جدو اس نو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ امام مظلوم نے ساڑی نجات واسطے اتنی بڑی قربانی دیتی اور اسی اتنے بڑے گناہگار آئی، ساڑی ممکن نہیں شفاعت، ساڑی ممکن نجات نہیں، تو انہوں نے اتنی بڑی قربانی دیتی۔ جدو بندہ اس گل نو یاد کر کے روندا ہے تو پھر وہ اس دی اصلاح ہو جاتی، اور جدو اس دی اصلاح ہوندی ادھر سے آنسو چلتا ہے ادھر سے رحمت چل پڑتی۔ آنسو آنکھ سے چلتا ہے، رحمت عرش سے چلتی ہے، نتیجے میں خدا کیا لکھتا ہے؟ اس رونے والے کے گناہ معاف کر دو، اسے ہوش آ گئی ہے مقصد کربلا سے۔ یہ رونے والوں کے گناہ معاف ہو جاتے۔ شیوہ امام نے فرمایا، مجلس ہو رہی سی اور مولا نے دعا منگی کہ پروردگارا ان رونے والوں پہ رحم فرما، ان کی آنکھوں پہ رحم فرما، ان کی دلوں پہ رحم فرما۔ یہ دعا کیا ہے؟ وہ دیکھ رہے تھے جب یہ رو پڑے ہیں تو اب ان پر رحمت ہو رہی ہے، میں اور مانگوں کہ ان پر اور رحمت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور امام حسین علیہ السلام ایک منصب ہدایت تے موجود ہے، معصوم امام اللہ دے ولی، اور ایک بڑا عہدہ ہے امامت، جس نو نبھاؤن واسطے اتنی بڑی قربانی امام مظلوم نے دے لی، ورنہ کسی عام شخص واسطے ممکن ہی نہیں، اتنا حوصلہ، اتنی ہمت۔ لیکن اگر کسی کے پاس عہدہ امامت نہ ہو اور وہ یہ کام کر لے جو امام حسین نے کیا تھا تو اسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔ اس واسطے بی بی دا لقب ہے شریکت الحسین، بی بی دا لقب ہے جبل صبر، یہ صبر کا پہاڑ ہے۔ شام چ زلزلہ آیا ہے، ترکی اور شام چ، اور کافی لوگ اس زلزلے چ مر گئے، بلڈنگاں ٹھہ گئی ہیں، تو بار بار بی بی پاک دا روضہ دکھایا جا رہا ہے، بار بار دکھایا جا رہا ہے، مختلف چینل تو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ محفوظ رہا، یہ محفوظ رہا، یہ محفوظ رہا۔ کیوں نہ محفوظ رہا؟ زائرین بھی محفوظ۔ اور اتفاق ایسے کہ جس سائیڈ تو دکھایا جا رہا سی اس سائیڈ تے لکھی آئی السلام علیکہ یا جبل الصبر، میرا سلام اس بی بی پر جو صرف صابرہ نہیں ہے، وہ صبر کا پہاڑ ہے، وہ صبر کا پہاڑ۔ کتنا بڑا صبر تھا، بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، جانثار مارے گئے، دوست احباب مارے گئے، علی دی بیٹی گھبرائے نہیں، جتھے علی بننا پہ علی بن گئے، جتھے حسن بننا پہ حسن بن گئے، جتھے حسین بننا پہ حسین بن گئے، جتھے عباس بننا پہ عباس بن گئے۔ مولا عباس دا لہجہ آقا زادی نے شام غریبہ اپنا لیا، بابے دا لہجہ دربار اس بنا لیا، مستور ایک کے لہجے دو بن گئے، کدی بھائی دا لہجہ کدی باپ دا لہجہ۔ یہ دونوں لہجے دشمن کے لیے خوف کی علامت بن گئے تھے، بھائی کا لہجہ، باپ کا لہجہ، جبکہ خدا نے مرد اور عورت دی آواز فرق رکھے، لیکن آقا زادی بولیں تو یا بھائی دے لہجے چ بولیں یا باپ دے لہجے چ بولیں، جو میں سمجھا ہوئی ہوئے بی بی دسنا ہی ہو چاہتے ہیں جی دی آواز دا ایڈا پردہ ہے، اللہ جانے آپ کے بھی پردے دار ہے، جڑی بولی ہے تے یا بھرا دے لہجے چ بولی ہے، جڑی بولی ہے تے یا پیو دے لہجے چ بولی ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ حسین بخش جاڑا اور سید محمد یار شاہ، حسین بخش دہلوی، حافظ سید ریاض حسین، ان چار بزرگاں دے حوالے نال گل پہ کرنا کہ آقا زادی نے شام غریباں جو دے آکھا نا الحافظ والحفیظ، آواز دور بھی گئی اور لہجہ بھی حضرت عباس دس، اور اس لہجے کتنا اثر آئی، ان بزرگاں آکھیا آواز اتنی دور تے گئی ہے علی نجف چھڑ کے کربلا آ گئے، جس میں مثالی نال بیٹی دے کوڑ پہ پوچھ دین میرے نال تے نائیں بولی، اج بڑا سونا پہ لگدا، اچھے اچھے بہن کر کی دے بابا کلی رہ گئیاں، بھیرا مارے گئے، پتر مارے گئے، مہمان اجرکم اللہ، سوائے غم اہل بیت دنیا میں کوئی غم نہیں۔ امیر المومنین جیسی ہستی شام غریباں آ گئے،
کہ میرے نال تیز نہیں بولی اج بڑا سونا پہ رو پہ آخدن بابا کلی رہ گئیاں بھرا مارے گئے پتر مارے گئے مہمان مارے گئے العظمت للہ فوج عشقی آج ہل چل مچ گئی عمر سعد سپاہیاں نو آخ دے اس بی بی ہن پارے دین دی کی ضرورت ہے جدو خیمے بھی جل گئے سامان بھی لٹھی گئے سپاہی آدھے نے انہاں دے بچے مانوس نے غازی دے لہ چلے انہاں بچیاں سامان واسطے شاید بھائی دا لہجہ اپنایا دشمن آئی گل چنگی کیتی آخ دے وہ بچے کیویں سون جڑے ترے دن دے بھوکے تے ترے دن دے تسے پانی لے جو نہ بچیاں پانی پیا وہ بچے سہیں جان دے سپاہی دن تو تے حکم دینا آئی دے چھڑے تین اگلی گل دی خبر کوئی نہیں بھیڑا مر جاندیاں پھر آواں دے قاتلاں دے گھروں عائشہ قبول نہیں کر دیاں تیاں مر جاندیاں پیو دے قاتل دے گھروں عائشہ قبول نہیں کر دیاں کون پانی لے جائے کدے ہتھوں قبول ہوئے تے ہویا ہور دی بیوی نو بلاؤ کسی عورت نو بھیجیا نے ہور دی بیوی نو بلا کے لیا ہور دی بیوی آخ دی جاؤ عمر سعد نو آخ ہون میں تیری پابند نہیں ہون میں آقا زادی دی پابند جے بی بی پاک میں نے اجازت دیتی تے میں اوسا جے آقا زادی میں نے منع کر دیتا میں کوئی نہ اوسا ہور دی بیوی جناب زینب دے سامنے سر جھکائے آقا زادی وہ پانی دینا چاہندے اگر تسی میں نے اجازت دیو تے میں نہ بچیاں واسطے پانی لے آواں تاریخ نے لکھا جناب زینب خاموش ہو گئے چپ کر کے بولے ہی نہیں خاموشی نصف رضامندی چوپس تو کر گئے جے پانی لب دئی تے لیا امتحان ساڑھے نوکران دے بچیاں دا کدو امتحان اے ہردی بیوی ٹوری یہ میں پانی لے آواں زمین نو مسلح بنا کے بیٹھی آئی فضا آسمان الویک کیا دی میرا اللہ ہون بھی پانی ہون نہیں دینا میرا اللہ میں موقعاں دی گواہ نہ دے جنت چو کھانے ہو دے رہے جنت چو پانی ہوں دے رہے جنت چو لباس ہوں دے رہے میں موقعاں دی گواہ گلاں دو نے یا میں نو موت دے میں کچھ نہ بیکھا یا اس پانی تو پہلے جنت چو پانی بھیج اجے فضا دے ہتھ لے نائے نائے سلسبیل پانی فضا دے ہتھاں تے آیا ہے نٹھیے جی میں جوان اٹھ دے سجاد دے سامنے آ گیا دی پھپیاں بلا ماما بلا بچے بلا میں جنت چو پانی منگوایا بیبیاں کٹھیاں ہو گئی بچے کٹھے ہو گئے بی بی زینب فرمایا او میرا امام بچڑا پہلے انہوں دیوی جڑا سب تو چھوٹا میرے نانے دی حدیث ہے گھارج کوئی نوی شے لے یا وہ پہلے چھوٹے بچیاں تقسیم کرو پتران تو پہلے دھیاں دیتی کرو جنہوں سب تو پہلے پانی ملیا کون آئی مولا حسین دی تسی دیئے ہتھاں تے جامے ترے دیاں دی تسیے پانی مونال نہیں لایا مقتل دوڑی بی بی زینب دی حقل یہ پیندی نے آدھی آپے فرمایا کوئی شے نمی آوے پہلے چھوٹے بچیاں تقسیم کرو میرے تو چھوٹا علی اصغر ہے میں او دی لاش تے پانی لے جاواں انہوں آکھا اٹھ بھی بہنوں ہن مل جائی ہر بی بی پانی پیتے ہر بچے پانی پیتے آخر تے بچ گئیاں دو ہستیاں بی بی زینب تے سید سجاد امام آدن اممہ بسم اللہ پانی پیو فرمایا تو پترے میں مار میرا دل کر دے پہلے تو پانی پی امام نے پانی پیتے وقت ہتھاں تے جام آئی اممہ پیو فرمایا اماموں کے حکم نہ دیوی میں تیرے بابے نال وعدہ کیتا تسا کس جائیں قاتل دیا منتا نہ کریں جب تک تو نہ پیسے تیری بھیڑ نہ پیسی امام ادنمہ میری انگلیاں دے درمیان ویکھو بی بی زینب ڈٹھے اکھی وس بیان امام ادنمہ رون دیو دستے کچھ نو فرمایا حوضے کو سردہ کنارے نانے رسول دے ہتھ جامے اممہ بطول دے ہتھ جامے باب علی دے ہتھ جامے حسن بھرا دے ہتھ جامے سارے پیادن حسین پانی پی حسین آدھے نانا کی میں پیوا آجے میری زینب تسیے ہتھ ودا کیا دیئے پیوے ویر بہنی پی دیا یو میرا تسا کس کیا میرا اللہ رحمت اللہ اللہ کو بظالمین وسیع اللہ